ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شو کے لیے میں ہوں اعزاز سید. اس وقت ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر انرجی سردار اویس لغاری. سردار اویس لغاری سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی کیونکہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور بالخصوص بجلی کی قیمتوں کے اوپر. پھر سولر کے حوالے سے ہم بات کریں گے, انرجی کے حوالے سے انرجی کو کس طریقے سے ہم نے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا اکٹھا کرنا ہے اور اسے پراپر یوز کرنا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں. اویس جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کی مہربانی. شکریہ اعزاز بھائی. اویس بھائی یہ بتائیے کہ فیڈرل منسٹر فار انرجی, اگر آپ اس میں اگر اردو میں ترجمہ کریں نا تو طاقت کے وفاقی وزیر ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ تو واقعی آپ اتنے طاقتور ہیں؟ بالکل, سب سے کمزور ہوں میں. سب سے کمزور ہے. سب سے کمزور ہوں, سب سے زیادہ رگڑے میں آیا ہوتا ہوں. اچھا. اور سب سے زیادہ ایشوز ہمارے ملک میں بدقسمتی سے انرجی سیکٹر کے ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب شہباز شریف صاحب نے مجھے ریلویز کا پورٹ فولیو دیا اسی حکومت کے شروع میں, اور میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ ٹرسٹ کریں اور کوئی اس سے بھی مشکل کام دیں, تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو تم اپنے اوپر کیا مصیبت لے کے آ رہے ہو, کیونکہ یہ بہت ایک تھینک لیس جاب ہوگا, محنت بہت کرنی پڑے گی اور اس کے اندر اور گالیاں سب کی سننی پڑیں گی. جی ہاں, لوگوں کی تنقید سننی پڑتی ہے. اور جب آپ ایک مشکل چیز سے آغاز کرتے ہیں لیکن اگر کچھ اچیو ہو جائے جو کہ بغیر وزیر اعظم اور پوری کابینہ کے سپورٹ کے اس وزارت میں نہیں ہو سکتا, تو پھر ایک سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے. تو میں نے اس شوق میں یہ وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی کہ ایک موقع دیں, کیونکہ میرا شوق ہے. پہلے بھی آئی ٹی اور ٹیلی کام کا سیکٹر اتنی ہی مصیبت میں تھا 2002 میں جب میں آئی ٹی کا اور ٹیلی کام کا وزیر بنا تھا. پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی تھی, قیمتیں فونوں کی بہت مہنگی تھی. آپ نے بڑا کام کیا تھا, یو فون کو آپ نے بڑا, تو وہ میرے لیے ایک چیلنج کے طور پہ میں نے لیا. اپنی زندگی ضرور مشکل میں ڈالی, لیکن ابھی ایک سفر ہے جو 1 سال سے ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور پوری گورنمنٹ ہمیں بہت سپورٹ کر رہی ہے. ریفارمز کے اندر بہت مشکل فیصلے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ ہم کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس ٹرم کے اینڈ تک پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے وہ بہت اس قسم کے ایک ٹریک کے اوپر چڑھ جائے گا اور چڑھ چکا ہے, تاکہ آئندہ مستقبل کے اندر کوئی ان نیسیسری جو بوجھ اس سیکٹر نے اٹھایا ہے غلط ڈیسیشن میکنگ سے ان دا پاسٹ, وہ بوجھ نہ دوبارہ کسی کنزیومر کے اوپر آئے, اور جو ایگزسٹنگ بوجھ ہے اس کو بھی ہم کم سے کم کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں, انڈسٹری کی گروتھ اور اس سب کے اندر آسانی پیدا ہو. اچھا ویس, ہم نا میں ذاتی طور پہ سمجھنا چاہوں گا اور مجھے یہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے چیزوں کا نہیں پتا. یو آر ایٹ دی ہیلم. میں سوال آپ سے ضرور کروں گا اور وہ سوال کروں گا جو ظاہر لوگ جاننا چاہتے ہیں, اے لے مینس کوسچن. یہ بتائیے کہ پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں جو سب سے بڑی ایک ریلیف تھی مڈل کلاس کے لیے وہ تھی سولر, کہ سولر کے اوپر آپ آئیں, بجلی کے بہت ہیوی بلز ہیں, آپ نے جو موجودہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیے, سولر کے اوپر ٹیکس لگ گئے, سولر کی قیمتیں وہ اوپر بڑھی ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ سولر کو ڈسکریج کریں, کیوں؟ ہم ڈسکریج نہیں کر رہے, ایز سمپل ایز دیٹ. پاکستان کے اندر ایک تو آپ کو اور مجھے یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سولر کا انقلاب آلریڈی آ چکا ہے. یعنی آپ تو صرف نیٹ میٹرنگ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی 6000 میگا واٹ سے زیادہ نیٹ میٹرنگ سسٹمز لگ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو پورے ملک کے اندر جو سولر کے اندر ایک پرولیفریشن ہوئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. میرے خیال میں میرے ایک اندازے رف کے مطابق کم از کم 15 سے 20 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی سسٹمز آج لوگ انسٹال کر چکے ہوئے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے علاوہ ہیں. اور ٹوٹل پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پاکستان کی اس وقت تو جو پیک کے اوپر ہوتی ہے, جو رات کو اچیو ہوتی ہے سمرز کے موسم میں, وہ تقریباً 29-30 ہزار میگا واٹ ہوتی ہے. تو ہماری تو بجلی کی مانگ کے اندر بہت کمی آئی ہے اس وجہ سے, کیونکہ لوگوں نے ہمت کر کے سولر سسٹمز لگائے ہیں, اور وہ جو ایک ان ہیلدی پیک ہوتی تھی اس کو بھی ریڈیوس لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹس کے ساتھ کیا ہے. تو
تو 18% کا ٹیکس جس کا آپ نے ذکر کیا وہ لگانے کی کچھ اور وجہ ہے، وہ سولر کو ڈسکریج کرنا نہیں ہے، اور اس 18% کے ٹیکس کے باوجود بھی ہمارا بڑا ایک کلیئر اندازہ ہے کہ سولر کی انویسٹمنٹ لوگ نہیں روکیں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے جہاں سولر پینل کی قیمت کھڑی تھی آج اس سے تقریباً 50-60% نیچے کھڑی ہے۔ 2 سال پہلے جو رفتار تھی سولر سسٹمز کے بڑھنے کی وہ 50% کم ہونے سے اور بھی تیز ہوئی۔ 18% اگر ایڈ ہوگا تو اس وقت ہماری ایک انکنسسٹنسی تھی، یعنی جو لوگ سولر سسٹمز پہ پینل خود بناتے تھے پاکستان میں اور پاکستان میں بنتا تھا ان کے اوپر ٹیکس تھا، جو باہر سے آتے تھے ان کے اوپر ٹیکس نہیں تھا، تو اس سے پاکستان کے اپنے زر مبادلہ کے اوپر امپیکٹ پڑا تھا۔ جو لوگ ان کو ہم نے ایکویٹ کیا ہے تاکہ انکریجمنٹ آئے کہ پاکستان کے اندر سولر پینلز پروڈیوس ہونا شروع ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق سولر ٹیکنالوجی اتنی سستی ہو چکی ہے کہ اس 18% کے فرق کے باوجود سولر کے سسٹمز کی سیلز کے اندر فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اسی طرح جس طرح پہلے بڑھی تھی ویسے بڑھتی رہیں گی۔ لیکن یہ تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ انڈیجنائزیشن کی طرف لے کے آنا ہے۔ پاکستان اس وقت ہزاروں میگا واٹ ہر سال امپورٹ کر رہا ہے، ہمارے زر مبادلہ کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے، آپ کے روپی کی ویلیو ختم ہوتی ہے، آپ کے ایکسٹرنل پیمنٹس کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ ایک ہماری اکانومی کا اور ہماری معیشت کا بہت اہم حصہ ہے، تاکہ ہر دفعہ ہم IMF کے پروگرام میں نہ جائیں، ڈالر اپنے خود ایکسپورٹ کے ذریعے کمائیں، اور جو خرچہ ڈالرز کے اوپر کر رہے ہیں وہ ہم روپوں کے اندر خرچہ کر کے ان چیزوں کے اوپر اخراجات کریں جو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو وہ یہ ایک اوورآل اکنامک بیلنسنگ فیکٹر ہے۔ ابھی مجھے ایک عام آدمی کے لیے بتائیے کہ ایک جو واٹ کا 1 کلو واٹ کا جو سسٹم تھا، یہ 5 kV لگاتے ہیں جو سب سے منیمم ہے، عام جو لوکل لوگ ہیں، تو وہ تقریباً 5-5.25 لاکھ روپے میں لگ جایا کرتا تھا، انورٹر سمیت، انورٹر سمیت، فریم سمیت، ٹھیک ہے۔ اب اس کی قیمت بڑھ کے 7 لاکھ 8 لاکھ ہو جائے گی۔ نہیں، 7-8 لاکھ نہیں ہوگی۔ انورٹرز کے اوپر ٹیکسز کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، فریمز پاکستان کے اندر بنتے تھے، اور جو پاکستان کے اندر پینل بن رہے ہیں اس کی قیمت میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ صرف جو آپ کے امپورٹڈ پینلز ہیں اس کے اندر 18% کا ٹیکس لگے گا، تاکہ پاکستانی جو پروڈکٹ ہے اور امپورٹڈ پروڈکٹ ہے وہ اس کو ایک ہی لیول کے اوپر ہم لے کے آئیں۔ اس وقت پاکستانی پروڈکٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، امپورٹڈ پروڈکٹ کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، تو اس اینگل سے فائنانس منسٹری نے یہ قدم اٹھایا۔ یہ بتائیں کہ ہائبرڈ سسٹم اگر آپ گھر کے اندر لگاتے ہیں تو آپ اس کو بھی ٹیکس کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا سولر نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو بجلی کی خرید کرنے کا ایک ریگولیشن ہے اس میں چینج کافی مہینے سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ECC نے اپروول دے دی، کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں، اس کو دوبارہ کنسیڈر کر کے لاؤ اور لوگوں سے بات چیت کر کے لاؤ، سٹیک ہولڈر سے بات کرو۔ ہم نے سولر ایسوسی ایشن آف پاکستان، تمام صوبے، کنزیومرز، یوزرز جو سروس ڈیلیوری آپ کو کرتے ہیں ان سسٹمز کی جو لگاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اب ہم اس تقریباً نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کو واقعی چینج کرنے کی جس طرح ہم سمجھتے تھے ضرورت ہے، لیکن کچھ بہتری کے ساتھ ہم کریں گے۔ ان کی ہم نے پوائنٹ آف ویو انکارپوریٹ کیا ہے اور جلد ہم پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے۔ نہیں، جو پوائنٹ آف ویو انکارپوریٹ کیا ہے، پہلی انجسٹس ہے جو قیمت بجلی کی آپ ایک کنزیومر کو دے رہے ہیں، عام آدمی کو جس پیسوں پہ بجلی کا 1 یونٹ دے رہے ہیں، اور وہی سولر والے سے ڈبل قیمت اس کی لے رہے ہیں، تو یہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو برابر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا اعزاز بھائی، ایک یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہم سولر نیٹ میٹر کے مالک سے یونٹ لے رہے ہیں اس یونٹ میں اور جو ہم یونٹ دے رہے ہیں اس یونٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن نہیں ہے۔ آپ اس سے لے رہے ہیں ایک بیر کا فروٹ اور اس کو دے رہے ہیں ایک سیب۔ کیسے؟ دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انرجی ہے۔ اسے یونٹ جو ہم دے رہے ہیں وہ جب بھی وہ مانگتا ہے
24 گھنٹے کے اندر چاہے دن ہو رات ہو بادل ہوں بارش ہو پانی ہو خشک سالی ہو ہم ہر وقت جب وہ چاہتا ہے اپنا یونٹ گرڈ سے لے سکتا ہے. اس کے لیے دن رات پلانٹس کو رکھنا پڑتا ہے اویلیبل. جو اس سے ہم یونٹ لے رہے ہیں یا وہ مہربانی کر کے جو دے رہا ہے ہمیں بیچ رہا ہے وہ پہلے اپنا کنزیوم کرتا ہے. جس وقت نہیں کنزیوم کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے اچھا میری مرضی ہے اس وقت لو. جس وقت بادل آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے ورنہ مجھے مہنگا پلانٹ اٹھانا پڑے گا, تم سستی بجلی دے رہے ہو دو. وہ کہے گا میرے سسٹم پہ تو بادل آیا ہوا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا. دوسرا جو ہم اس کو یونٹ پہنچا رہے ہیں وہ ہم پاور پلانٹس میں پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو 365 دن 24 گھنٹے ہم اس کی اویلیبلٹی کے لیے یعنی ہم اس کو نہ نہیں کر سکتے کہ جب وہ مانگے گا ہم دیں گے. اچھا جب وہ پاور پلانٹ سے بجلی روانہ ہوتی ہے وہ نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر آتی ہے اس کا کرایہ ہم لے رہے ہیں. پھر وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کی لائنز کے اوپر آتی ہے اس کا کرایہ دے رہے ہیں. تو ہمارے ان دونوں چیزوں کا بھی خرچہ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے. جب وہ ہمیں دے رہا ہے تو وہ سسٹم کے اندر سیدھا انجیکٹ کر رہا ہے اور اس کی تو ہماری قیمت خرید اس کے ساتھ وہی ہونی چاہیے جو ہم آئی پی پی سے لے رہے ہیں. اور آئی پی پی بھی جو سب سے سستے ہیں نیوکلیئر آئی پی پی سے میں لوں گا مجھے 2 روپے کا یونٹ دیتا ہے. ہائیڈل آئی پی پی سے لوں گا تو اس کی انرجی کاسٹ 4 روپے ہے 3 روپے ہے. اگر میں ڈیزل اور فرنس آئل سے لوں گا تو اس کی قیمت 30-32 روپے ہے. لیکن ہم اگر اپنی ایوریج قیمت خرید بھی دیکھیں گرڈ کے لیے وہ 9 روپے 75 پیسے ہے. میں آج لے رہا ہوں 28-29 کا جب تقریباً 27 روپے کا ان سے لیتا ہوں. جب اعزاز بھائی میں 27 روپے کا لوں گا ان سے اس 27 روپے کی جو قیمت خرید تھی میری اس کے بعد میں نے اس کی بجلی 7 روپے 40 پیسے سستی کی. تو ایک تو 27 روپے میں سیدھا وہ کمی آنی چاہیے کیونکہ ہماری پالیسی جب گئی تھی کیبنٹ میں اس وقت قیمت کم ہم نے نہیں کی تھی تو وہ کمی ہونی چاہیے. تو ہم نے ان سب چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے جو اب سسٹم لے کے آنے کا پروپوز کر رہے ہیں لوگوں کی مشاورت کے ساتھ اس میں بھی میں لوگوں کو گزارش کروں گا کہ یہ انویسٹ کرنا مت روکیں. آپ اگر کریں گے اور وہ بجلی خود استعمال کریں گے تو آپ سب سے زیادہ فائدے میں ہوں گے. گریڈ کو واپس بیچنے میں جناب کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں جاتا دنیا میں کہیں نہیں جاتا. لیکن آپ اگر 40-45 روپے کا یونٹ مجھ سے لینے کے بجائے اپنی ضرورت خود پوری کریں تو آپ کو ہر یونٹ کے پیچھے 40-45 روپے کی بچت ہوتی ہے. اس لیے سب سے فائدے میں وہ جاتا ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے نیٹ میٹرز پہ اپنے استعمال کے لیے. ہاں اگر فالتو ہو جائے تو گریڈ کو دے دے. کبھی چھٹیوں پہ بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس وقت کے یونٹس ان کے ضائع نہ ہوں اور وہ ہم مینٹین کر کے رکھیں گے اور ان سے خریدنے کے پابند ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جنہوں نے نیٹ میٹرنگ لگانی ہے وہ ضرور لگائیں اور یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد جو گرین میٹرز لگائیں گے ان کے اوپر کوئی زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ جی وہ پالیسی کی مختلف حصے ہیں وہ ابھی اگلے چند دنوں میں وزیر اعظم اس کو ریویو کر کے کیبنٹ میں لے کے کچھ جائیں شیئر گے. کریں گے؟ ہاں لیکن دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ بجلی ہم سے لے رہے ہو وہ جو تمام یونٹس جو نیٹ میٹر والے نہیں بھی ہیں نیٹ میٹر والوں سے غریب لوگ بھی ہیں وہ جس یونٹ جس قیمت پہ لے رہے ہیں آپ اسی پہ لیں گے. آپ جو ہمیں دو گے ہم وہ ایک نئے ریٹ کے اوپر بجائے 27 روپے کے اس سے کم جو ہم نے پہلے پروپوز کیا تھا 10 روپے اب ہم نے ریوائز کر کے شاید 10 روپے کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ایک دم ان کو دھچکا نہ ملے. لیکن ان تمام ریویژنز کے باوجود جو نیٹ میٹر آج کے بعد لگائے گا یا پرانے لگا چکا ہے وہ تو پیسے کما چکا ہوا ہے بہت ہائی ریٹس کے اوپر پیسے بہت جلدی کما چکا ہوا ہے. جو نیا بھی لگائے گا اعزاز بھائی وہ بھی اگر خود کنزیوم کر لے گا نا آدھی بجلی اگر خود کنزیوم کرے باقی آدھی بیچ دے وہ بھی 2 سے 2.5 سال میں اپنے پیسے پورے کر رہا ہوگا.
تو یہ بہت اچھا بزنس پروپوزیشن ہے تو سر. ٹیکنیکلی ہے کہ آپ ریوائز کر رہے ہیں جو 2700 روپے پر یونٹ خریدتے تھے اس کی قیمت کو کم کریں اس کو گے قیمت کو کم اور کریں گے. جو دینے اور لینے کی یونٹس کو پہلے نیٹ آف کیا جاتا تھا کہ آپ کینسل کر کے باقی جو بچتا تھا اس کا آپ حساب کرتے تھے. اب یہ ہوگا کہ جتنے بیچیں گے وہ قیمت خرید کے اوپر آپ کو پیسے ملیں گے اور جتنے لیں گے وہ جس طرح باقی عام کنزیومر لے رہا ہے اس کے مطابق لیں گے. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ جی جو پیسے مینٹین کرتے ہیں ہم, یونٹ کو مینٹین کرتے ہیں, بجلی انرجی کو مینٹین کرتے ہیں, ہمارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں, ڈسکوز لگے ہوئے ہیں, اس کے پیسے لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ڈسکوز کو پرائیویٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, میں 2003-4 سے سنتا آ رہا ہوں کہ جی پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز. کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ the only business of the government is not to do business. Why you are in the business? دیکھیں سر, میں تو سب سے بڑا اس چیز کے اندر میرا ایمان ہے کہ ہم کمپنیز نہیں چلا سکتے. ٹھیک, نہ میں کسی کمپنی کا سی او رہ چکا ہوا ہوں, نہ مجھ سے پہلے کوئی وزیر رہ چکا ہوا ہے, نہ آنے والا وزیر لگتا ہے کوئی رہے گا. جو سیکٹری صاحبان ہیں ان کو ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے. ہمارے پاس اس لیول کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی کمپنیاں کو چلاؤں. یہی ایمان میرا پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے وقت تھا. ٹھیک, جب پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن ہونے لگی تو مجھے افسروں نے آ کے کہا 60,000 امپلائیز کی بادشاہت ہے, 50 ریسٹ ہاؤسز ہیں, گاڑیاں ہیں, تمہارے حلقے کے لیے لوگوں کو نوکریاں دینے کے مواقع ہیں, تم اس کو کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا میں اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ بیچنے کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. میں اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ مقابلہ آئے سوسائٹی کے اندر اور فون کی قیمتیں کم ہوں. اسی لیے اور اس وقت بھی 20 سال سے پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی. اس وقت منسٹری آف پاور کے اندر مکمل ہم آہنگی اور اونرشپ ہے. کوئی افسر یا کوئی کمپنی کا امپلائی آج پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو ریزسٹ نہیں کر رہا. الحمدللہ ہمارے اس ایمان اور یقین کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب کمیٹڈ ہیں, پوری اسٹیبلشمنٹ کمیٹڈ ہے, سیاستدان کمیٹڈ ہیں, ہمارے ایلائز کمیٹڈ ہیں, اور ہم نے تمام وہ کنڈیشنز جو پہلی 3 کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے پوری کرنی تھی وہ پوری اس میز کے اوپر سجا کے اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر چکے ہیں. تو یہ کب تک؟ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کنسلٹنٹ ہائر کر چکے ہیں. ہماری ایک ازمپشن ہے اور ایک خیال ہے کہ اللہ نے اگر سب باقی خیریت کی ہمارے ملک میں تو اس سال کے آخر تک ہم پہلی 3 کمپنیز, ہماری کل 10 کمپنیز ہیں. کون کون سی کمپنیز جائیں گی؟ فیصل آباد, گجرانوالہ اور اسلام آباد. ٹھیک, ان 3 کمپنیز کو ہم انشاءاللہ پرائیویٹائز کر لیں گے, ڈیپینڈنگ کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کتنی محنت سے کتنی کوئکلی انویسٹر کو اٹریکٹ کرتا ہے. بالکل. ہماری وزارت کا کام الحمدللہ مکمل اور پورا ہو چکا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن. اور جو باقی ہیں 7 وہ کب تک ہو جائیں گے؟ 2 ہم پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی, اس کے اور مسائل ہیں, اس کو ہم حل کر رہے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے ٹرائبل ایریا کی ہماری جو ٹیسکو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تمام کمپنیز 3 یہ پہلے ہوں گی. اسی کے ساتھ حیدرآباد اور سکھر یہ لانگ ٹرم ٹھیکوں پہ دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ملتان, لاہور اور پشاور کی کمپنیز. تو حیدرآباد اور سکھر ٹھیکوں پہ کیوں دی جائیں گی؟ کیونکہ اس کا جو ماڈل ہے, ہم نے اس کے فائنینشیل ماڈلنگ اور ساری اسٹڈی کی ہے, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اور یہ ٹھیکوں پہ ان کو لانگ ٹرم کنسیشنز کہتے ہیں. اس میں دنیا میں بہت جگہوں پہ یوٹیلیٹیز دی گئی ہیں. ہم نے یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے یا یہ ٹیکنیکل ڈیسیشن؟ یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ضرور ہے, لیکن بیسڈ آن نمبرز اینڈ بیسڈ آن فیزیبلٹیز, بیسڈ آن لاسز بھی تو سب سے زیادہ مرحل میں سب سے زیادہ ہیں, اور سب سے زیادہ پوٹینشیل بھی وہی ہے انویسٹر کے لیے امپروومنٹ کرنے کا. تو اگر اللہ نے مہربانی فرمائی تو اگلے 2 سے 3 سال کے اندر 10 میں سے 8 کمپنیز کا یہ عمل اللہ کرے گا انشاءاللہ پورا ہو چکا ہوگا. تو اس سے کیا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے اوپر وزن ختم ہوگا,
دوسرا یہ ہے کہ لائن لاسز ختم ہوں گے، اور کیا فائدہ ہوگا؟ سر دیکھیں، مجھے ان 10 بورڈز میں سے جو کمپنیز کے ہیں، 2 کمپنیوں کے بورڈ میں نہیں چینج کر سکا، ٹھیک سکھر اور حیدرآباد کے. ٹھیک، باقی کمپنیز کے بورڈ میں نے چینج کیے. وجہ کیا تھی؟ ڈی پولیٹیسائز کیا. ایک کسی سیاستدان، بیوروکریٹ، جج یا کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی اثر کے بغیر بورڈز رکھے، اور ان 8 کمپنیوں نے آپ کو تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ کم نقصان پچھلے سال کی بنسبت کر کے دیا. عام طور پہ ماضی میں دیکھا جاتا رہا کہ یہ جو بورڈز ہیں ڈسکوز کے، ان میں ہمارے وزراء، میں بڑے رسپیکٹ سے کہوں گا، اور انفلوئنشل اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عزیزوں کو رکھتے ہیں. میرے بڑے بھائی ملتان کے چیئرمین تھے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر. کئی سیاستدانوں نے بہت اچھا بھی رن کیا، لیکن وہ سبجیکٹیوٹی تھی. نہیں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا. وہ آپ کے جو بھائی ہیں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، مجھے نہیں پتا ان کی کیا ایکسپیرینس تھا، اور مجھے نہیں پتا ان کی کیا ایکسپرٹی تھی کہ انہیں ملتان کا چیئرمین لگایا گیا یا ہیڈ لگایا گیا. لیکن عام طور پہ تو ہوتا یہی ہے کہ جو بورڈ میں آتے ہیں لوگ، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی. ایک پولیٹیکل اکانومی ہے جی ہاں، جو پوری چلتی ہے ان کمپنیز اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے ساتھ. کئی سیاسی اپوائنٹڈ لوگ بھی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. پرنسپلی تو غلط ہے نا، ایک بندہ ایک نہیں سبجیکٹ کو نہیں سر، جانتا. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں پالیسی میکنگ لیول کے اوپر جو وزراء ہیں وہ بہت سیاستدان، سیاسی اور ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں. سیاسی بصیرت رکھنے والا اگر ٹیکنیکل بندہ نہ بھی ہو، اس کی بھی پالیسی میکنگ کئی دفعہ بہت بہتر ہوتی ہے. لیکن کمپنیز کے لیول کے اوپر بورڈز کے اندر میرے خیال میں ڈی پولیٹیسائزڈ بورڈز بہتر پرفارم کرتے ہیں. This is the point. 10 میں سے 2 ڈسکوز جن کے میں بورڈز نہیں چینج کر سکا، انہوں نے مجھے پچھلے سال کی بنسبت اس سال 25 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی نقصان دیا. باقی کمپنیز نے 100 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ پہنچا ہے. اور یہ سکھر اور حیدرآباد کی بات ہے، حیدرآباد، اور یہ سارے پولیٹیسائزڈ ہیں. یہ وہی ہیں، اسی نظام میں چلتے آ رہے ہیں جو پہلے تھا. زرداری صاحب نے لگوایا؟ نہیں، کوئی میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گا اس سٹیج کے اوپر. میری اپنی شاید کمزوری ہے جو میں وہ بورڈ نہیں چینج کرا سکا. لیکن ان بورڈز کا بھی کئی دفعہ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پینا پڑتا ہے. تو بورڈز کا بھی وقت ابھی سپٹمبر میں جب ایگزاسٹ ہو جائے گا، جب نئے بورڈز آئیں گے، تو ہم ضرور انشور کریں گے کہ ان بورڈز کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں جو سندھ کی عوام کو بہتر سروس دے سکیں، بہتر قیمت پہ بجلی دے سکیں، اور بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے سے جڑا ہوا ایک آئی پی پیز کا بھی معاملہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے ماضی میں معاہدے کیے اور وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. میرا ہم نے 2 کے ساتھ آپ نے 2 ختم کیے ہیں، آپ نے ابھی سب کے ساتھ کرنی ہے. ری نیگوشیٹ کیے نا باقی وینڈ کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن ابھی ہو رہی ہے. سر تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ری نیگوسیشنز میں کتنا کشن ہے؟ کیونکہ معاہدے تو آپ کر چکے ہیں، ہو چکا. ہم 3400 ارب روپے کا کشن نکال چکے، ٹھیک، اور وہ اوور دا لائف آف دوز پلانٹس ہے. کئی کی 25 سال رہتی ہے، کئی کی 3 سال ہے، کئی کی 15 سال ہے. لیکن ہم حکومت پاکستان اور عوام کے لیے 3400 ارب روپے کی بچت کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آئی پی پیز کے اندر، آئی پی پیز کے اندر بچت کر چکے ہیں. اور اگر اتنی بڑی بچت کر چکے ہیں تو اس کا بجلی کے بلوں میں کتنا؟ یہ 7 روپے 41 پیسے کی جو کمی ہم نے دی تھی، اس کے اندر بھی اس کا کافی ایک حصہ شامل ہے. ٹھیک، اور وہ نہ ہو سکتا اگر یہ ہم نے آئی پی پیز کے ریویو نہ کیے ہوتے. اعجاز بھائی، ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں، پلیز. بجلی کے اس سیکٹر کے اندر یہ مسائل کیوں ہیں آج ہمیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک، ہم نے مہنگی بجلی خریدی. ہم نے اندازہ کیا کہ یہ قیمت خرید کی ہونی چاہیے. ٹھیک، یہ پلانٹ لگائے گا، اس کے اوپر اتنا اس کو پروفٹ ملنا چاہیے، یہ اس کو ریٹ دے دو اور اس کو بجلی دے دے. ٹھیک، یہ طریقہ خرید کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب تک آپ کمپٹیشن نہیں کروائیں گے، آپ کو سستی ترین بجلی کی قیمت کبھی نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک. دوسرا، آپ نے حساب لگایا
2013 اور 18 کے بیچ میں کہ ہماری اکانومی اس پرسنٹیج پہ گرو کر رہی ہے ٹھیک، اور وہ اس کے مطابق بجلی کی مانگ اتنی بڑھے گی. ان دنوں میں آپ کو یاد ہے پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی شک ہی نہیں. نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے. وہ دوبارہ پاکستان کو اندھیروں میں نہیں لے کے جانا چاہتے تھے اور ہمیشہ لوڈ شیڈنگ سے فری کرنا چاہتے تھے. انہوں نے حساب لگایا کہ آج میری حکومت کے تحت 5% 4% کے اوپر گروتھ ہو رہی ہے. اس کے مطابق میں مانگ کیلکولیٹ انہوں نے کی اور اس کے مطابق بجلی کی خریداری کر لی. ان کی حکومت ختم ہو گئی. 2018 آ گیا. 2018 سے 22 تک پاکستان کی اکانومی مصیبت میں آئی. پولیٹیکل جو ڈیسیشن میکنگ تھی اس کی وجہ سے مصیبت میں آئی. اکانومی کو مینج صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. کووڈ آ گیا. اوور آل اکنامک گروتھ آپ کی افیکٹ ہوئی. جب وہ ساری چیزیں ہوئیں تو آپ کی مانگ نیچے گئی. جب نیچے گئی تو اگر مانگ بڑھتی رہتی تو اتنی ہی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہونی تھی پلانٹس کو لگانے کی وہ زیادہ یونٹس کے اوپر تقسیم ہوتی، فی یونٹ قیمت کم ہوتی. یہ دو ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت، اور عمران نیازی صاحب نے جب روپی کو فری فال ہونے دیا، جب روپی نیچے گیا، جب انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے تو اس کا بھی ڈائریکٹلی بجلی کی قیمتوں کے اوپر ایک میجر اثر پڑتا ہے. بیکاز آپ نے امپورٹڈ پلانٹس لیے ہوتے ہیں، ڈالر ریلیٹڈ ریٹرنز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ آپ ہائی پے کرنا شروع کر دیا، اس کی قیمت بیچارے بجلی کے صارف نہیں دینی تھی نا. ہم نے اب اس وقت ایک اور یہ آئی پی پیز کی تو بات آپ نے فرمائی، ایک بہت بڑی چیز جو ایک اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ابھی کی ہے. آئی جی صاحب. آئی جی صاحب ٹھیک. سر اگلے 10 سال کے اندر آپ کوئی 17,000 میگا واٹ اور بجلی خریدنے جا رہے تھے، اور وہ بھی اسی دقیانوسی واحیات نظام کی بیسس کے اوپر جو پہلے ہم آزماتے رہ گئے. بالکل ٹھیک بات. کاسٹ پلس کمپٹیشن کے بغیر. بالکل ٹھیک بات. تو شہباز شریف صاحب نے ان 17,000 میگا واٹ میں سے 9,000 میگا واٹ کو پرے مارا کہ یہ بجلی میں نہیں افورڈ کر سکتا، نہیں لوں گا. کسی کی کوئی زبردستی ہے ہمیں بیچنے کی. اس کو ختم کیا. اس کا آپ کو اگلے 6-7 سال میں حضور 4,500 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. اگر میں یہ کام نہ کرتے ہم تو اگلے 6-7 سال میں کنزیومر بیچارہ 4,500 ارب روپے فالتو پے کر رہا ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور ہم نے ریشنلائز کیا ہے. اور ہم نے بہت ایک اور بڑا فیصلہ کیا، حکومت آئندہ بجلی نہیں خریدے گا. حکومت نہیں خریدے گا. نو مور. اچھا. حکومت یہی جو آخری 9,000 میگا واٹ جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے یہی لے گا. اس کے بعد کبھی بھی حکومت خریدار بجلی کا نہیں بنے گا. تو کیا کریں گے آپ؟ جس ڈسکو کو ضرورت ہوگی وہ کمپٹیشن کے ذریعے کمپیٹیٹو مارکیٹ جو ابھی ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں 2-4 دنوں میں، وہ اس میں جا کے بولی لگوائے گا اور خود خریدے گا. کسی انڈسٹریلسٹ کو بجلی ضرورت ہوگی وہ جا کے جس طرح اسٹاک ایکسچینج ہے آپ کا مارکیٹ، الیکٹرسٹی مارکیٹ ہوگی، وہاں جائے گا، وہاں سستی ترین بجلی اپنے لیے اٹھا لے گا. تو حکومت کی یہ کیپیسٹی پیمنٹس، یہ بجلی کی خریداری میں ایمانداریاں اور بے ایمانیاں، یہ کمیشنز، یہ ٹیکسز، یہ ساری چیز سے یہ ایک بنیادی وہ ریفارم ہے جو پاکستان کی بجلی کے سیکٹر کو آج سے دہائیوں بعد تک بھی پروٹیکٹ کر کے رکھے گا ہمارے کنزیومر کو، کہ آپ کو بجلی کی قیمت خرید مہنگی کبھی نہیں پڑے گی. تو گورنمنٹ کیسے کنزیوم کرے گی؟ آپ نے کہا گورنمنٹ نہیں لے گی، تو گورنمنٹ کی اپنی کنزمپشن وہی ہوگی کہ آپ اوپن مارکیٹ سے لیں گے؟ وہ تو جی اوپن مارکیٹ سے ہم لیں گے، ڈسکوز کے ذریعے لیں گے. ٹھیک ہے. ڈسکوز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. اویس جی، آپ جو باتیں بتا رہے ہیں بڑی اچھی ہیں، اور اگر عام صارف کو، عام آدمی کو ان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں، پیپل ول ناٹ فورگیٹ یو. لوگ یاد کریں گے کہ کوئی منسٹر آیا تھا، کسی دور میں آیا تھا. تو اویس جی بہت شکریہ. یہ سیشن تو اب ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے اویس لغاری کی گفتگو سنی. اویس لغاری صاحب سے ہم نے ایک اور سیشن رکھا ہے
جو اویس لغاری ایز اے مین، ایز اے پولیٹیکل پرسن کیا ہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا، وہ اگلے چند دن میں ہم آپ کو دکھائیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ کیجیے، اور اگر کوئی معلومات آپ کے پاس ہوں تو ہمیں talkshock777@gmail.com پہ ای میل کیجیے.